کا ثواب اللہ تعالیٰ نقد دیں گے اور آخرت میں الگ دیں گے۔ نقد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ خیرات کے ذریعے تمہارے اوپر سے بلائیں مصیبتیں ٹال دیں گے، بیماریاں ٹال دیں گے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اس صدقہ خیرات کے ذریعے تمہیں بری موت سے بچائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ روزہ ایسا رکھیں جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کریں، اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات خوش دلی کے ساتھ اللہ کے ضرورت مندوں میں خرچ کریں۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ہی مال ہمارے غریبوں پہ لگوا رہے ہیں۔ پہلی امت میں ایسا نہیں تھا، وہاں تو اگر کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہوتا تو وہ اپنا سارا صدقہ خیرات پہاڑ پہ رکھ دے، اس کو آگ آ کر جلا دے تو سمجھو کہ آپ کا صدقہ خیرات قبول ہو، اور اگر آگ نے نہیں جلایا تو اس کا مطلب آپ کا صدقہ خیرات رد کر دیا، یعنی وہ کسی کے کام ہی نہیں رہتا۔ اللہ نے اس امت کو یہ خصوصیت دی کہ تمہارا صدقہ خیرات غریبوں پہ لگ جائے، یہی اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ تو ہماری بھی ضرورت پوری ہو گئی اور غریبوں کی بھی ضرورت پوری ہو گئی، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو، اور کیا چاہیے انسان۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس ماہ مبارک کو اپنے اندر انقلاب کا ذریعہ بنانا چاہیے، تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جو غلطیاں، جو کمی ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہے، اس سے سچی پکی توبہ کریں۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور مغفرت کریں گے، معاف کریں گے، اور جہنم سے بچنے کی فکر کریں، جنت والے اعمال کی طرف رغبت کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے بھی مستحق بنیں گے، مغفرت کے بھی مستحق بنیں گے، اور جہنم سے خلاصی بھی ہم سب کو حاصل ہو۔ سچی